السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ صحافی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک ہی لیڈر، ایک ہی پارٹی، ایک ہی بندے کا طبلہ بجائے جائے، بلکہ صحیح جینون صحافی وہ ہے جو اپنے حکمرانوں کو بتائے کہ کہاں آپ ٹھیک کر رہے ہیں اور کہاں غلط کر رہے ہیں، اور عوام کی پلس بتائے۔ یہ جو قاسم سوری صاحب نے کھچ ماری ہے، اور یہ جو انہوں نے پتہ نہیں، اب میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا، لیکن ان کی اہلیت جو ہے آپ کو پرومپٹنگ کرنے کی، وہ ثابت ہو گئی ہے کہ وہ بہت ہی نااہل انسان ہے۔ اب یہ انہوں نے صرف اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ کو یاد دلا دیں، یا اس لیے کیا ہے کہ پورے میڈیا کے سامنے وہ آپ کے کان میں آ کے کوئی بات کریں اور لوگوں کو لگے کہ وہ ٹی وی پہ سارے دیکھیں قاسم سوری نے جو ہے وہ اتنا قریب ہے عمران خان کے کہ وہ اسے کچھ بتا رہا ہے اور عمران خان پھر وہی کہہ رہا ہے، یا ان کو کسی نے وہاں پہ کلٹیویٹ کیا ہوا تھا کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے تاکہ جو عمران خان کا مذہب کارڈ ہے وہ اوپن ہو جائے اور کھل کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اسلام یا اسلامی باتیں، یا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اے اللہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عمران خان کی ذات اور نظریے کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ اور مذہب کارڈ کھیلا جا رہا ہے۔ یہ کوئی نہ کوئی اس میں جو بھی ہوا ہے، اس نے آپ کو اتنا بڑا ڈینٹ ڈالا ہے، ڈیمیج ڈالا ہے آپ کو عمران خان صاحب کو تصور نہیں کر سکتے۔ اب میں کھل کے دیکھیں، ہم لوگ جو آپ کی حمایت کرتے ہیں یا کوئی کسی کی بھی کرتا ہے تو وہ بہت سارے لوگوں کی گالیاں کھاتا ہے، بہت سارے لوگوں سے لان تان اٹھاتا ہے، ایسا جاہل آدمی آ کے فکرہ اچھالتا ہے کہ جس کو وہ جو ایک عام بات ہے نا کہ گھروں کوئی سالن نہیں دیندا تے باہر دانشور بنے ہوندے، اتنے لوگ جاہل اور گھٹیا لوگ آ کے جملہ اچھالتے ہیں اور وہ اپنی دانشوری بگھارتے ہیں۔ جی یہ چوتی ہو گئے ہیں، یوتھی ہو گئے ہیں، یہ پٹواری ہو گئے ہیں، یہ فلاں ہو گئے۔ تو اتنا مشکل ہے جرنلسٹ کے لیے کسی ایک حکمران کے لیے اچھی بات کرنا یا اس کی حمایت میں کوئی جملہ لکھنا، اور میرے جیسے بندے تو کھل کے حمایت کرنے والے ہیں، کھل کے مخالفت کرنے والے ہیں۔ آپ نے ہم لوگوں کے لیے مشکل پیدا کر دی، آپ نے عوام کے لیے مشکل پیدا کر دی، آپ نے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، جو اپنے دین کے ساتھ مخلص ہیں، اور وہ اپنے دین کی وجہ سے، اور آپ اللہ کا نام لے کر اپنے جلسوں شروع کرتے ہیں جلسوں کو، تو اس بنیاد پہ آپ کی سپورٹ کرنے اور آپ کے ساتھ آپ کے جو ہے وہ جان و دل سے آپ کے ساتھ آ گئے ہیں، جانیں فدا کرنے پر آ گئے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے یہ جو سوری نے جو آپ کے کان میں یہ پھونک ماری ہے، یہ بعض اوقات اگر اس میں ایک ہمارے ایمان کا یہ بھی حصہ ہے کہ اگر آپ علم کے ساتھ جھوٹ بولنا چاہیں تو علم آپ واپس آ کے ریئیکٹ کرتا ہے، رد عمل دیتا ہے، وہ پھر آپ کو ایکسپوز کرتا ہے کہ آپ جاہل ہیں، آپ علم کی بات نہیں کر رہے۔ اگر آپ دین اور ایمان کے ساتھ آپ جھوٹ بولنا چاہیں تو ایمان اور دین آپ کو پھر ایکسپوز کرتا ہے کہ آپ اوریجنل نہیں ہیں۔ اگر آپ یہ ٹچ لگا رہے ہیں رسول پاک کی بات کرتے ہوئے، آپ کے یہ بات آپ اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے، اور آپ لوگوں کو سچائی کے ساتھ جو ہے وہ اس رستے پر، ایک جہاد کے رستے پر جسے آپ نے جہاد کا نام دے دیا، بلا رہے ہیں، آپ اس کی بجائے آپ ایک سورس آف ایکسپلائٹیشن کے طور پہ عوام کو چکمہ دے رہے ہیں اور ایک کارڈ کھیل رہے ہیں، اور ٹچ پیش کر رہے ہیں۔ آپ ہر تقریر میں آپ ٹچ پیش کرتے ہیں اسلامی، اور آپ اللہ اور اس کے رسول کا نام ایک ٹچ کے طور پہ لیتے ہیں، تو پھر وہ ہم سارے جو ایمان والے لوگ ہیں وہ پھر یہ ٹچ تو ہمیں فضل الرحمان صاحب بڑی بلکہ ٹچ لگا رہے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کس جماعت میں 9 ستارے نے، ضیاء الحق نے ہمیں سب سے بڑا ٹچ لگایا، بلکہ ٹچ لگایا کہ جی نظام مصطفیٰ لائیں گے، ہم نظام مصطفیٰ کو ملک میں لے کے آئیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ ریاست مدینہ کا ٹچ لگا رہے ہیں۔ یہ پہلے کھیل اس قوم کے ساتھ ہو چکا ہے، لیکن بھٹو اپنے نظریے سے مخلص تھا، وہ جس سوشلزم پہ کھڑا ہوا تھا اس نے وہ پریکٹیکلی کیا اور اپنی جان دے دی اس رستے پہ، اس لیے کہ وہ اگر نظریے سے سچا نہ ہوتا تو پھر بڑے بڑے جلسوں میں وہ بھی ایسے کھل کے دندناتا پھرتا، اسے پتا ہے کہ مجھے مارنا کس نے، میں تو ان کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہوں۔ وہ پھر اس کو اپنی زندگی کی پرواہ جو ہے نا، وہ خوف نہیں ہوتا۔ تو بھٹو جن کو پتہ ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی مار دیا جاؤں گا، کیونکہ میں جو نام لے رہا ہوں وہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ہمیں
جو ہے وہ یعنی ہمارے اوپر حملہ، جو اسلام دشمن، جو سچائی کے دشمن، جو پاکستان کے دشمن، جو عوام کے دشمن، جو جتنی بھی طاقتیں ہیں، پھر وہ ان کو دشمن لگتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے ڈاؤٹس پیدا کر دیے۔ یہ جو سوری صاحب ہیں، ان کے اس ٹچ نے پتہ نہیں کس کس کے زخموں کو ٹچ کیا ہے۔ تو یہ کب تک ہمارے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہے گا؟ اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، آپ کی 3.5 سال کی حکومت ناکام رہی۔ یہ جس نے بھی یہ کھیل کھیلا ہے کہ ان کو پھنسو کے لا کے مروایا ہے یہاں پہ، جن کو اور اس لیے بٹھا دیا کہ لوگوں کو دیکھو مشکل فیصلے ان سے کروائے گئے۔ آپ پہلے ہی 2 مہینے کی سبسڈی دے کے بھاگ گئے، وہ تو پھر اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے کہ پورا پلان تھا، ڈرامہ کیا آپ نے، یا آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ڈرامہ کر رہے ہیں کہ آپ نے سبسڈی دی اور آپ رفو چکر ہو گئے، اس کے بعد مشکل فیصلے ان سے کرا کے پھر عمران خان صاحب کو ہیرو بنا کے لایا جائے۔ لوگوں نے آپ کی کارکردگی پہ آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ اتنے لوگ آ گئے، یہ ان لوگوں سے نفرت کی وجہ سے، اور ان کے سابقہ جتنے جو تھے، جو ان کی ناکامی تھی پولیٹیکل، اور پاکستان کو خوشحالی سے دور رکھنے کی اور مستحکم نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں نے ان کی مخالفت میں آپ کو ووٹ دیے، اور یا آپ کا اس وقت ساتھ دیا، اور آپ جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹچ اور ٹچ کا کھیل کھیلتے ہیں۔ بہت ہی بری بات ہے، اور آپ برائے مہربانی اللہ اور رسول سے معافی مانگیں، اندر جھانکیں۔ یہ دنیا تو اب 70 سال آپ کی ایج ہے، آپ 100 سال اور جی لیں گے نا، اگر 170 سال کے بعد بھی آپ لوگ کو لگے گا کہ آنکھ جھپکے پلک جھپکتے میں زندگی گزر گئی، گزرے ہوئے وقت کا تو پتہ ہی نہیں چلتا، یوں گزرتا ہے۔ تو پھر جانا تو آپ نے وہیں پہ ہے، اگر آپ کا ایمان ہے قبر پہ، اور اگر آخرت کی زندگی پہ، تو پھر وہاں پہ حساب کتاب تو وہاں ہوگا۔ پھر وہاں اللہ پوچھ لے گا آپ سے بھی، سوری سے بھی، کہ اسلام کا ٹچ لگاتے رہے ہو، لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے ہو، مذہب کارڈ کھیلتے رہے ہو۔ یار اس مذہب کارڈ نے ہمارے پورے اسلام کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، اس نے دین ہمارے کو نقصان پہنچایا کہ لوگوں نے مذہب کارڈ کھیل کے مذہب کا کاروبار کیا، خدا اور رسول کا نام بیچا اپنی دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے۔ اب ایک لیڈر جس پہ سارا ملک، ساری عوام اس کے پیچھے مرنے مرانے پہ آیا ہوا ہے، جس کے جو ہے وہ لوگ بیچارے مر جاتے ہیں، تو اس کو ان کی اپنے جلسوں میں فاتحہ تو یاد نہیں رہتا، اسلامک ٹچ لگانا وہ اگر بھول بھی جائے تو کوئی سوری اٹھ کے اور کوئی فتوری اٹھ کے ٹچ لگا جاتا ہے۔ یہ کب تک یہ آپ لوگ سارے حکمران جو ہے وہ پاکستانی عوام کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہیں گے؟ ہمارے جذبے سے کھیلتے ہیں، ہماری محبتوں سے آپ فٹ بال کھیلتے ہیں اور بالنگ کراتے ہیں، چھکے مارتے ہیں، ہمارے ایمان کو چھکے آپ مارتے ہیں۔ یہ آپ کا کیچ ڈراپ ہو گیا، بہت برا کیچ ڈراپ ہوا ہے۔ اور جس طرح اب یہ لوگوں جس نے سنا، میں سن رہا تھا وہ جلسہ، جب میں نے سنا کہہ رہا اسلامک ٹچ لگا دیں، میں نے کہا یہ ابرار الحق کا اس سے تو 100 درجے پھر وہ ٹچ بہتر تھا، نچ پنجابن نچ۔ اب یہ تو ٹچ لگا رہا ہے کہ ساری جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی، وہ اسلامک ٹچ پہ ظاہر ہے وہ ناچنا شروع کر دیں گے، جھومنا، یا ان کے دل سرور میں آ جائیں گے، نچوانا چاہتے ہیں۔ یار آپ جھوٹے ٹچ لگا کے ہمیں اسلام اور حدیث اور رسول پاک کے ساتھ یہ لفظ آپ بول رہے ہیں کہ ٹچ۔ میں آپ کا کوئی اس طرح آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ کو میں فیور میں بھی ہوں کہ آپ میں بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی ہر بری بات پر آپ کی تائید کی جائے۔ میں اس طرح کا جرنلسٹ نہیں ہوں، آپ کو یہ پرانا پتہ ہے میرا کہ میں ایک سچا آدمی ہوں، اور میں سچ بولوں گا۔ جہاں بادشاہ ننگا ہوگا، کوئی بھی نہ کہے، ایک بندہ میں کہنے والا ہوں گا کہ بادشاہ ننگا ہے، اس لیے کہ ہمارا بھروسہ ہے آپ پہ۔ یہ 20 کروڑ عوام آپ پہ امید لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، آپ ہمارے ساتھ ٹچ کھیلیں گے تو آپ کے ساتھ کہیں نہ کہیں ٹچ ہو جائے گا، جس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ یہ سارا اتنا کھلواڑ، مجھے سارا کچھ ڈرامہ یہ نظر آ رہا ہے۔ میں نے اپنے ویورز کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے بڑی محتاط ہو کے، اس لیے بنائی ہے کہ یہ ڈیمیج نہ ہو عمران خان صاحب۔ وہ میں نے جو میں کہنا چاہتا تھا وہ میں نے نیگیٹو وے میں کہنے کی بجائے، جو اصولاً نیگیٹو وے ہے، پازیٹیو وے میں بنائی، کہ جو پوری اس وقت جو بڑی طاقتیں ہیں، جو اکنامک فورسز ہیں دنیا کی، وہ اکنامک ورلڈ آرڈر کی تبدیلی کے لیے عمران خان کا بہت اہم رول جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں، اور اس کو چاہ رہی ہیں کہ یہ رول ادا کرے۔ اب اگر اس کو میں یہ کہہ دیتا کہ سرمایہ دار اور کیپیٹلسٹ آپ کو ایک مورے کے طور پہ استعمال کریں گے، تو ایک وہ پوائنٹ آف ویو بھی بنتا تھا جو کہ میرے خیال میں بنے گا، ایک دن وہ نظر آئے گا سب کو۔ اور آپ یہ بھی جو بتا رہے ہیں، یہ بھی ٹچ سمجھ آ گیا کہ امریکہ کی غلامی، امریکہ، بھائی یہ امریکہ کی غلامی کہیں نہیں ہے دنیا میں، کیپیٹلسٹوں کی غلامی ہے، کیپیٹلزم کی، سرمایہ داروں کی، جن کے آگے آپ بچھے ہوئے ہیں، لیٹ گئے ہیں جن کے ساتھ۔
جن کے جو ایجنٹوں کو آپ نے اسٹیٹ بینک کے حوالے کر دیا بٹھا کے، آپ نے وزارت دے دی فائنانس کی جن کے حوالے کر دیا، آپ نے FBR ان کے ایجنٹوں کو دے دیا، آپ نے ان کے ایجنٹ اپنے جو اب ورلڈ بینک جا کے نوکریاں بھی کریں گے ان کو اپنا مشیر اور ایڈوائزر رکھا، وہ اس غلامی سے نکلیں آپ، یہ بھی ٹچ نہ لگائیں آپ ہمیں، خدا کے لیے ہم آپ کی حمایت کر رہے ہیں، اپنے گالیاں کھاتے ہیں، دھمکیاں سہتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ ہمیں ٹچ لگائیں اور قوم کو ٹچ لگا جائیں، اور اسلام کو اسلامی ٹچ یہ کتنی شرم کی بات ہے عمران خان صاحب، اس سے بڑی شرم کی بات ہو کوئی نہیں سکتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین کا نام لینے سے پہلے آپ کو بتایا جائے کہ آپ وہ ٹچ لگائیں، آپ ہمارے دلوں کو تکلیف نہ دیں، اگر آپ اور یہ قوم سے بھی معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، میں نے تو پہلے دن آپ سے، مجھے ان لوگوں کی شکلیں دیکھ کے نظر آتا ہے کہ یہ چھچورے ہیں آپ کے ارد گرد، یہ گالیاں دینے والے ہیں، یہ غلط مشورے دینے، وہ اندر سے کیا آدمی ہے جو آپ کو مشورہ دے رہا ہے آ کے کہ ٹچ لگائیں؟ یہ ڈی کوڈ کریں نا، اس کا انالیسس کریں اس لفظ کا، تو اس کا مطلب ہے اسلام کی حرمت، رسول پاک کا احترام اس کی نظر میں اتنا ہے کہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ چکمہ دیں ذرا ان کو، عوام بیٹھی ہے ٹچ لگا دیں۔ بہت دکھ ہوا ہے، اور آپ باز آئیں، آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اندر سے آپ اپنے آپ کو درست کریں، نہیں تو یہ اس دفعہ پھر اس کا مطلب ہے اس قوم کو ٹچ اور ٹچ ہی لگتے رہیں گے۔